الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا مسلمان کی زندگی میں توحید کی اہمیت۔ ایک مسلمان کی زندگی میں توحید کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا؟ کائنات کو کیوں سجایا؟ جنات اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجا؟ کتابیں کیوں اتاری؟ جنت اور جہنم کو کیوں بنایا؟ ان سارے سوالات کا جواب صرف ایک ہے کہ توحید کے لیے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی تخلیق، اس کی ملکیت اور اس کی تدبیر میں یکتا مانا جائے۔ تمام عبادات اور اس کے اسماء و صفات میں اسے یکتا تسلیم کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی خالق، مالک اور مدبر مانا جائے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور مدبر مان لیتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ انسان صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، اسی سے لو لگائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی کے لیے رکوع کرے، اسی کے لیے سجدہ کرے، اسی کے لیے قربانی دے اور اسی کے لیے نذر و نیاز دے۔ یہی مقصد ہے جن و انس کی پیدائش کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جی ہاں، یہ توحید ہے جس کے نتیجے میں انسانیت دو خانوں میں بٹی، مومن اور کافر۔ توحید کو ماننے والے مومن ہوئے اور توحید کو نہ ماننے والے کافر اور مشرک کہلائے۔ توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو سورۃ الاخلاص کی فضیلت کو دھیان میں بیٹھائیے۔ سورۃ الاخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر بتایا گیا ہے۔ آخر سورۃ الاخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ اس سورہ میں توحید کا بیان ہے۔ آخر آیت الکرسی کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آیت الکرسی میں توحید کا ذکر ہے۔ اسی توحید کی طرف سارے انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور انہیں یہی کہا کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی پوجا سے بچیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنایا جائے، مشکل کشا، حاجت روا اور نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے، وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنی دعوت کی شروعات اسی توحید سے کی کہ اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور اپنی بعثت کی 23 سالہ زندگی یہی نقطہ سمجھانے میں لگا دی، یہاں تک کہ حیات طیبہ کے آخری دنوں میں یہی کہتے کہتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور یہ دعا بھی کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگی۔ توحید سے ایک انسان کو حقیقی زندگی ملتی ہے، عزت،
بزرگی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ توحید سے محروم انسان جانوروں کی سی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفرقان آیت نمبر 44، انہم کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کے جیسے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپائے غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے۔ توحید سے محروم انسان مردہ ہے، اگرچہ وہ زمین پر چلتا ہو، کاروبار کرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، اور توحید پر چلنے والا انسان حقیقی معنوں میں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 122، اومن کان میتا فاحییناہ، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی، یعنی ہم نے اسے زندہ کیا ایمان کے ذریعہ، توحید کے ذریعہ۔ گویا کہ زندگی اصل میں ملتی ہے تب جب کہ ایک انسان ایمان قبول کرتا ہے۔ ایمان سے محروم انسان زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ توحید پر ایمان نہ رکھنے والوں کو ان کے نیک اعمال بھی قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ توحید کے بغیر سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ کام اسے کچھ فائدہ دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ یعنی اس نے جو صلہ رحمی کی، اس نے جو کھانا کھلایا غریبوں کو، یہ سارے کے سارے نیک عمل کل قیامت کے دن اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف فرما دینا۔ توحید کو قائم کرنے سے ملک میں، وطن میں، دھرتی پر امن و امان قائم ہوتا ہے، جسم و جان کو راحت ملتی ہے اور دل و دماغ کو یکگنا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی راہ راست پر ہیں۔ گویا کہ توحید آئے گی تو سماج میں امن قائم ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم یقیناً انہیں بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، پرسکون زندگی دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک عمل کا بہتر سے بہتر بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے۔ گویا کہ توحید کی بنیاد پر ایک بندہ اس دنیا میں سکون کی زندگی گزارتا ہے اور مرنے کے بعد جنت کی دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ میں فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے ہمارے حبیب، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ہم نے اس لیے قرآن اتارا ہے کہ آپ اور آپ کے ماننے والے اس قرآن سے سعادت مند زندگی گزاریں۔ توحید سے توہم پرستی کی بیماری دور ہوتی ہے۔ موحد کسی دن، کسی جگہ، کسی وقت، کسی نمبر اور کسی جانور کو منحوس نہیں سمجھتا، باطل افکار اور شیطانی وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں عجیب طرح کا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ خالص توحید سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان بھی بر صغیر پاک و ہند میں یہ سمجھتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ دے تو سفر ملتوی کر دینا چاہیے، الو کا
بولنا نحوست کی پہچان ہے۔ اگر کسی بہو کے گھر میں آنے کے بعد گھر کے کسی آدمی کی موت ہو جائے تو بہو کو ہی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ایسی ہزاروں توہم پرستیاں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں محض توحید کے راسخ نہ ہونے کی وجہ سے۔ توحید سے شیطان بھاگتا ہے، جہاں توحید ہوتی ہے وہاں شیطان کا بسیرا نہیں ہوتا۔ جب شیطان اذان سنتا ہے تو ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اذان اللہ کی توحید اور کبریائی پر مشتمل ہے۔ اور آیت الکرسی آیت توحید ہے، اسے ایک بندہ جب رات میں سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر ایک نگراں طے کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا۔ توحید کے ذریعہ ایک بندہ جادوگروں، نجومیوں اور جویشیوں کے پھندے میں پڑنے سے بھی محفوظ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں اور موحدین کے دشمنوں سے ان کا دفاع کرتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ حق رکھا ہے کہ موحدین کی مدد کرے گا۔ کب؟ جب کہ توحید آئے۔ توحید کے ذریعہ ایک بندہ دنیا کی ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سکون، سعادت اور اطمینان توحید والوں کو ہی نصیب ہو سکتا ہے، ایمان والوں کو ہی حاصل ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی، ان کی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ گویا کہ توحید پر قائم رہنے والے دنیا میں پرسکون زندگی گزارتے ہیں، قبر میں بھی ان کی زندگی پرسکون ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی دائمی نعمتوں میں ہوں گے۔ اور جب توحید کی اتنی اہمیت ٹھہری تو ضرورت ہے کہ بندہ توحید کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو پختہ رکھے۔ آج مسلم سماج میں ہماری بہت بڑی تعداد اس توحید سے محروم ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی حقیقی توحید سے ان کی زندگی خالی نظر آتی ہے۔ درگاہوں اور مزاروں پر دن رات نظریں چڑھاتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ گلف ممالک میں آج بھی توحید کا بول بالا ہے۔ درگاہوں اور مزاروں سے یہ سرزمین پاک ہے۔ سعودی عرب نے توحید کی دعوت کو عام کرنے کا جو بیرہ اٹھایا، اس کے اثرات نمایاں طور پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ توحید کی یہی برکت ہے کہ گلف ممالک میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ جو سچائی کے متلاشی ہوتے ہیں، سچائی کے طلبگار ہوتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں توحید پرست بن جاتے ہیں، فرزندان توحید میں شامل ہو جاتے ہیں، توحید کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا تو شریعہ فیکلٹی کا ایک سال گزارنے کے بعد سالانہ چھٹی پر ہندوستان گیا، اور چھٹی کے 3 مہینہ گزارنے کے بعد جب دوبارہ مدینہ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوا تو ہماری انٹرنیشنل فلائٹ دہلی سے ریاض کے لیے تھی، اور پھر وہاں یعنی ریاض سے مدینہ کے لیے ڈومیسٹک فلائٹ ہونی تھی۔ جب ریاض ایئرپورٹ پر اترے تو تفتیشی پولیس اہلکار نے مجھ سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا، حالانکہ وہ پولیس تھا۔ پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا
القرآن والحدیث والفقہ اور گناتا رہا۔ اس نے کہا ما تقرأ الدین، کیا تم دین نہیں پڑھتے؟ میں نے پوچھا دین سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے کہا ما تقرأ العقیدہ، کیا تم عقیدہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم عقیدہ پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا یہی تو دین ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک معمولی پولیس کی وردی میں کام کرنے والے ایک سعودی نے مجھے توحید کی اہمیت سمجھا دی، کیونکہ سعودی علماء توحید پر زور دیتے ہیں، یہاں توحید پر زور دیا جاتا ہے، اور یہی انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اسی توحید پر مکہ میں محنت کرتے ہیں، اور 10 سال مدینہ کی زندگی میں اس توحید کو نہیں بھلاتے، یہاں تک کہ ابھی ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے آخری ایام میں اسی توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس توحید کی طرف دھیان دے اور اپنی توجہ توحید پر مرکوز رکھے۔ بلکہ جو لوگ موحد ہیں ان کی بھی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ توحید پر مشتمل کتابیں پڑھیں، لیکچرز سنیں، کیونکہ دنیاوی مشغولیتوں کی وجہ سے ایمان میں کمی آنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، بے شک ایمان تمہارے دلوں میں بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تمہارے سینوں میں ایمان کی تجدید کر دے۔ اور ایمان کی تجدید صحیح معنوں میں تب ہوگی جب ہم توحید پڑھیں گے، توحید کو سمجھیں گے، اور توحید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے اپنے نومسلم بھائیوں کے لیے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کا درس شروع کیا ہے، اور یہ درس الحمدللہ ریکارڈ کر کے ہر دن اسی چینل پر اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ اس درس کو سننے کے لیے کچھ وقت نکالیے اور اس درس سے فائدہ اٹھائیے۔ وقت کا سب سے بہتر استعمال یہی ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔